علامہ کرامت عباس حیدری صاحب آف لاہور، ان سے گزارش کار ہوں کہ ممبر افروزوں اور ذکر محمد و آل محمد سے مستفیض فرمائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، صاحب دعوت نبویہ والصلات الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ وحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ وعبادت سجاتیہ ومعاصر الباقریہ وآثار الجعفریہ وعلوم القاظمیہ وحجج الرضویہ وجود تقویہ ونقاوت نقویہ والحیبت العسکریہ وغیبت الہیہ مولانا صاحب العصر والزمان صلوات۔ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین وبعد یوم الدین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الحسین منی وانا من الحسین۔ صلوات بلند اور بڑے خاندان ذرا ایسے نہیں، ذات حسین پر بلند تر صلوات۔ ساتھ واجب الاحترام حاضرین گرام قدر، عاشقان رسول خدا، محبان آل با، عزادران مظلوم کربلا، پہلی مرتبہ اس تاریخی قصبے میں خطاب کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ دعا گو ہوں مالک کائنات بانی مجلس کا یہ تاریخی صفحہ ماتم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آپ کی تمام شرعی حاجات کو میرا مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں نے ایک آیت کریمہ، کیونکہ آج زیادہ نعروں کا دن نہیں ہے، تبلیغی سا پیغام آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ ایک آیت کریمہ اور ایک حدیث پاک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا۔ ارشاد خداوندی ہوتا ہے، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ توجہ ہے جی، بسم اللہ طاہر بھائی، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ جب تک حسین ظاہری وجود سے زندہ رہے، اگر حسین مر گیا تو یہ کائنات کیوں باقی ہے؟ توجہ ہے، ظاہری وجود کے ساتھ حکم اللہ تک، جب تک ظاہری وجود تک حسین اس دنیا میں باقی رہے، انہوں نے ہر جگہ توحید کو بلند کیا۔ توجہ، بہت توجہ۔ حسین کی جان، حسین کا قیام کرسی کے لیے نہیں، آیت الکرسی کے لیے تھا۔ کیا بات ہے؟ حسین کا قیام ریاست کے لیے نہیں، شریعت کے لیے تھا۔ حسین کا قیام مسلک کے لیے نہیں، انسانیت کے لیے تھا۔ توجہ توجہ توجہ، یہ ابتدا ہے، انشاءاللہ آبدان ہوتے جائیں گے۔ حکیم صاحب جملہ کہہ رہا ہوں، آدم سے لے کر پہلا جملہ کہہ رہا ہوں فضائل امام حسین علیہ السلام کا، آدم سے لے کر میرے مصطفیٰ تک، توجہ، آدم سے لے کر میرے مصطفیٰ تک تمام نبیوں کی شاہی صاحب، آدم سے لے کر میرے مصطفیٰ تک تمام نبیوں کی غیرت مجسم ہو جائے تو ایک حسین بنتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر۔ یہ بھائی جان نیچے اتار دے، آدم سے لے کر توجہ بلند تک صلوات پڑھی، آدم سے لے کر جناب رسول خدا تک تمام نبیوں کی غیرت مجسم ہو جائے تو ایک حسین بنتا ہے۔ نتیجہ بڑا خوبصورت، آج چند سعودی عرب کے دودھ میں پلنے والے معاذ اللہ یزید کو رضی اللہ کہہ رہے ہیں
تو یاد رکھنا رضی اللہ یزید کا لقب نہیں، نبی کے صحابہ کا ہے۔ توجہ نہیں فرمائی آپ نے، نبی کے پاک صحابہ کو رضی اللہ کہتے ہیں۔ میرا حسین آدم کا وارث، میرا حسین نوح کا وارث، میرا حسین یحییٰ کا وارث، میرا حسین انوش کا وارث، میرا حسین یعقوب کا وارث، میرا حسین ایوب کا وارث، میرا حسین عیسیٰ کا وارث، میرا حسین موسیٰ کا وارث، میرا حسین ایوب کا وارث، میرا حسین سلمان کا وارث، میرا حسین محمد کا وارث، میرا حسین علی کا وارث، میرا حسین حسن کا وارث۔ یعنی اللہ نے بتا دیا جو حسین کا قاتل ہے وہ صرف حسین کا نہیں، آدم سے لے کر محمد تک کے نبیوں کا قاتل ہے۔ آئے آئے اللہ اکبر، بسم اللہ۔ وہ صرف حسین کا قاتل نہیں، پیغام دے رہا ہوں، وہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک، عیسیٰ سے لے کے رسول اللہ تک تمام نبیوں کا قاتل ہے۔ نے غور کیا آپ نے جملے پر، ہر امت کا مجرم ہے یزید۔ تھوڑی آواز کھولے، ہر امت کا مجرم ہے یزید، ہر امت کا وارث ہے حسین۔ نے غور کیا جملے پر، تورات جی بسم اللہ، زندہ مردہ توجہ، یہ خاموش نہیں، توجہ۔ ہر امت کا وارث ہے حسین۔ اگر حسین موسیٰ کا وارث تو پھر امت موسیٰ کا بھی وارث حسین۔ توجہ نہیں فرمائی۔ اگر حسین عیسیٰ کا وارث تو پھر ملک صاحب عیسیٰ کے، میں آپ کی طرح نام نہیں بھولوں گا، ملک طاہر صاحب۔ توجہ صلی، یعنی ظاہر نخابت کرنی ہوتی ہے، پاک بی بی آپ کو سامنے رکھے۔ جو علی ہے وہ تو عباس کا بھی باپ ہے، توجہ ہے نا، مولا آپ کو سامنے رکھے۔ بات یہ نہیں ہے، حسین تمام امتوں کا وارث، حسین تمام نبیوں کا وارث۔ حسین کا قیام شریعت بچانے کے لیے تھا۔ حسین کربلا میں انسانیت بچانے گئے۔ ہائے ہائے ہائے، پیغام دے رہا ہوں، آنکھیں دو ہیں، ایک وہ آنکھ جس میں حسین بسا ہے۔ جملہ اتنا بڑا کہوں گا صبح تک نہ بولو، میں لیکن نوکر نہیں۔ اب تک 240 مجلسیں ملک صاحب پڑھ چکا ہوں، پھر بھی یہ خلیجہ جا شاہی صاحب آپ سے دعا لینی۔ دو قسم کی آنکھیں، ایک وہ آنکھ جس میں حسین رہتا ہے، ایک وہ آنکھ جس میں یزید رہتا ہے۔ توجہ توجہ توجہ، ایک وہ آنکھ جس میں حسین رہتا ہے، ایک وہ آنکھ جس میں یزید رہتا ہے۔ فرق کیا ہے؟ جس آنکھ میں یزید رہتا ہو اسے بیٹی بھی عورت نظر آتی ہے۔ پتہ نہیں کو جملہ سمجھائے کہ نہیں؟ جس توجہ، بھائی جان بیٹھ جائیں آپ، جس آنکھ میں عورت، توجہ، جس آنکھ میں یزید رہتا ہو اسے بیٹی بھی عورت نظر آتی ہے، اور جس آنکھ میں حسین رہتا ہو اسے عورت بھی بیٹی نظر آتی ہے۔ ہائے 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 داری، کیا بات ہے! صلوات پر یا محمد مولا سلامت کے پیغام دے کے جا رہا ہوں۔ اللہ کی کائنات میں دو ہی مولا ہیں، مجھے نہیں پتا آپ کیسے سنیں گے۔ اللہ کی کائنات میں دو ہی مولا ہیں، یہ تو آپ کی محبت ہے کہ آپ نعرے لگا رہے ہیں۔ ایک عرش مولا، ایک کربلا مولا۔ نانا عرش پہ جائے تو آسمان مولا، بیٹا کربلا میں جائے تو کربلا مولا۔ صلوات پر یا محمد ہے۔ توجہ، ایک تاریخی جملہ ہدیہ کر رہا ہوں۔ ملک صاحب میں ایک دن تصویر پڑھ رہا تھا، سامنے والا ملا کہتے ہیں جی کیا پڑھ رہے ہو؟ میں نے کہا جی ماشاءاللہ آپ کو اچھا بلا نظر آتا ہے کہ تصویر پڑھ رہا ہوں۔ کہتے تصویر تو ہے، آپ اسے کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا جی خاک شفا۔ کہتے خاک شفا کیوں کہتے ہیں؟ ایسا بھائی آپ کیا انشاءاللہ 29 مارچ کو۔ میں نے کہا جی اس لیے کہ یہاں پر امام حسین اور ان کے ساتھیوں کا خون گرا، وہ کمینہ کہتے ہیں وہاں تو یزید کے حواریوں کا بھی خون گرا۔ آپ کو کیا یقین ہے جو آپ کے پاس تصویر ہے وہ حسین کے خون کی ہے یا یزید کے حواری کے خون کی ہے؟ میں نے کہا مولا مجھے ہمت ہے جہاں تک قیامت سے دل کی آواز جا رہی ہے۔ میں نے کہا ملا قرآن میں لفظ فرعون ہے، توجہ توجہ، میں نے کہا قرآن میں لفظ فرعون
کہتا ہے میں نے کہا قرآن میں لفظ نمرود، کہتا ہے میں نے قرآن میں لفظ شیطان، کہتا ہے میں نے کہا قرآن میں لفظ شراب، کہتا ہے میں نے کہا قرآن میں لفظ جھوٹ، کہتا ہے میں نے کہا قرآن میں لفظ مشرک، کہتا ہے اور میں نے کہا ابو جہل کی اولادوں جب اتنی نجاستوں کے باوجود شامت قرآن کی عزت میں فرق نہیں آتا تو چند خارجیوں کے خون سے ناپ کے قرآن کی عزت میں کیا؟ ہائے ہائے حیدری بسم اللہ حیدری بسم اللہ حیدری میرے بھائی مولا کو سلامت رکھے، یہ بننا بھی چاہیں تو یزید بن نہیں سکتے۔ طاہر بھائی میں جملہ کہنے لگا ہوں، یہ جملہ میرا نہیں، پوری امانتداری کے ساتھ یہاں تو حال یہ ہے کہ پوری کیسٹ پڑھ کے لوگ علامہ کہلا رہے ہیں، مجھے بی بی نے الگ سی مہر لگائی، یہ جملہ میرا نہیں، شہید محسن نقوی کا، وہ فرمایا کرتے تھے یاد رکھ کبھی حسین سے نہ ٹکرانا، جب اللہ تھکا بیٹھا اس سے بات یاد رکھو کبھی حسین سے نہ ٹکرانا، کبھی حسین کے مقابلے میں نہ آنا، کیونکہ حسین سے ٹکرانے کے لیے یزید کا حوصلہ چاہیے، یا حسین سے ٹکرانے کے لیے یزید کا حوصلہ چاہیے تاکہ قیامت تک کی لعنت کو برداشت کر سکے۔ ہائے 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 صلوات پڑھیے علی محمد۔ حسین وارث انبیاء ہے، تھکے تو نہیں بیٹھے، مولا کو سامن کے میری کوشش ہوتی ہے سرگودا میں جہاں میرا وعدہ ہو میں اپنے وعدے کو پورا کروں، اور ہر جگہ حسین وارث انبیاء ہے، حسین وارث روح ہے، حسین وارث یوسف ہے، حسین وارث انبیاء ہے، حسین وارث محمد ہے، حسین وارث ولایت ہے۔ اچھا اگر ملک صاحب اور جتنے سادات عظام بیٹھے ہیں، نہ میں نے اچھل کے ادھر جانا ہے نہ اچھل کے ادھر، نہ میں نے ممبر کو توڑنا ہے، ہمیشہ بادب ہو کے پڑھتا ہوں۔ ایک جملہ آج کہنے لگا ہوں انشاءاللہ روحانی طور پر شرازی صاحب صبح تک نہ بولتے رہو تو میں بی بی کا نوکر رہی۔ ولایت علی علیہ السلام آپ روز سنتے ہیں، آج ایک جملہ ولایت حسین بھی سن لیں، ہائے توجہ نہیں فرمائی، آج ایک جملہ ولایت حسین ابن علی بھی سن لیں، ایک ہی جملہ، میں مقابلہ نہیں کر رہا، وہ باپ ہے یہ بیٹا ہے، وہ ولی ہے یہ امام ہے، وہ علی ہے یہ حسین ہے، ہائے ہائے وہ بھی محمد کا خون یہ بھی محمد کا خون، وہ بھی نور اللہ یہ بھی نور اللہ، وہ بھی مشیت اللہ یہ بھی مشیت اللہ، وہ بھی یرد اللہ یہ بھی یرد اللہ، وہ بھی علیہ السلام یہ بھی علیہ السلام۔ لیکن شاید رکھنا جو بندہ سمجھ کے نہ بولا مجھے قیامت تک دکھ رہے گا، جو دنیا میں توجہ، جو دنیا میں آ کر محمد کے ہاتھوں پر چاروں کتابیں سنائے اسے علی کہتے ہیں، اور جو دنیا سے جا کر مرنے کے بعد نیزے پہ قرآن سنائے اسے علی کہتے ہیں، اسے حسین ابن علی۔ ہائے 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 اللہ اکبر، لبیک یا حسین، مولا سلامت کی لبیک یا حسین، نعرہ حیدری۔ بسم اللہ۔ میں نے پی ٹی وی ہوم کی شب عاشور کی مجلس میں ایک جملہ کہا تھا، میرا دل چاہتا ہے 103 چک میں سرگودا کے غیرت مندوں کے لیے وہ جملہ ہدیہ کرو۔ بارود کے ڈھیر پر توجہ، بارود کے ڈھیر پر سہمی ہوئی انسانیت کو کسی آخری صاحب درود کا انتظار ہے۔ ہوئے 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 اللہ اکبر، صلوات پڑھیے علی محمد کو مرادہ۔ پرسوں طاہر بھائی میں لاہور میں مجلس پڑھ رہا تھا، پاک ممبر پہ کھڑا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ ممبر پہ کھڑے ہو کے جھوٹ نہ بولا جائے، ویسے ہم بولتے رہتے ہیں کیونکہ 14 کے بعد کوئی معصوم نہیں، جو بندہ کہتا ہے میں جھوٹ نہیں بولتا سب سے بڑا جھوٹا ہے، سچی بات ہے۔ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، میں شاہی صاحب مجلس پڑھ رہا تھا، ایک بندہ کھڑا ہوا کہتا ہے علامہ صاحب سادات کی عزت پر کوئی جملہ کہہ دے۔ میں نے کہا میں کیا کہوں، پہلا سید عرش پہ نہ جائے تو معراج نہیں ہوتی۔
جب بندہ نہ بولا مجھے دکھ ہوگا، پہلا سید عرش پہ نہ جائے تو معراج نہیں ہوتی، آخری سید زمین پہ نہ آئے تو قیامت نہیں آتی۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر، صلوات پر یا محمد آئے۔ ایک ایک جملے پہ تاریخ دے رہا ہوں۔ حسین وارث انبیاء ہے، جو دنیا میں آ کر، میں معافی چاہتا ہوں، احترام اذان اپنی جگہ لیکن وقت بہت کم ہے، جو دنیا میں آ کر قرآن پڑھے اسے علی کہتے ہیں، جو دنیا سے جا کے قرآن پڑھے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ ایک بہت بڑا سوال، مسئلے کا حل آج سرگودا میں بتا کے جا رہا ہوں۔ مجھے یہاں اتنی داد ملتی ہے، سرگودا میں اتنے نعرے ملتے ہیں کہ مجھے شکوہ نہیں کہ آپ نعرے کیوں لے گا۔ توجہ، قرآن فرماتا ہے شہید زندہ ہے، ایسا ہے نا؟ تھوڑا بولے، شہید، تمہیں اس کی زندگی کا شعور نہیں، اپنے اللہ سے رزق پاتا ہے۔ شہید کیسے زندہ ہے؟ زندہ اسے کہتے ہیں جو بولے۔ کیا آدم دنیا میں جانے کے بعد بولا؟ بہت بڑا جملہ کہہ رہا ہوں، کیا جناب آدم علیہ السلام دنیا میں جانے کے بعد بولے؟ کیا نوح بولے؟ کیا یحییٰ بولے؟ کیا نوش بولے؟ کیا یوسف بولے؟ کیا یعقوب بولے؟ جو سارے شہید ہیں، نبی ہوتے شہید ہیں۔ ارے نہیں غور کیا، جس کے حکم میں جان دی جائے جب وہ شہید ہے تو جس کے حکم میں دی جائے وہ کتنا بڑا شہید ہوگا۔ آدم سے لے کر، چونکہ عیسیٰ چوتھے آسمان پہ زندہ ہے، موسیٰ تک ایک نبی دکھاؤ جو دنیا میں جانے کے بعد بولا ہے۔ سعودی عرب کے حرام دودھ پر پل پل کر حسین کے جلوس روکنے والوں، اگر حسین نیزے پہ قرآن نہ پڑھتا سارے نبیوں کی شہادتیں مشکوک ہو جاتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، حسین نے بتا اللہ بلندر صلوات پڑھی یار محمد۔ شاید میں نہیں سمجھا سکوں، تھوڑا بیٹا آواز کھولے، پاک بی بی آپ کو شامل کے ایک کو بہت خوبصورت، لیکن چونکہ میں تھکا ہوں، آدم کا وارث ہے حسین۔ حسین نے نیزے سے بول کے بتایا شہید ایسے زندہ ہوتا ہے۔ اچھا دیکھو، آپ نے یہ جملے مسائل میں سنے، میں آج آپ کو ایک بہت بڑا نتیجہ دے رہا ہوں۔ اگر حسین مسائل نہیں پڑھا، نیزے پہ قرآن نہ بھی پڑھتے، وہ پھر بھی حسین رہتا۔ نہیں غور کیا، حسین کی عزت میں 1 انچ کی کمی نہ ہوتی، وہ پھر بھی حسین رہتا۔ یہ نیزے پر قرآن پڑھنے کی وجہ کیا تھی؟ 2 وجہ تھی۔ ایک تو حسین یہ بتانا چاہتا تھا شہید کیسے زندہ ہوتا ہے۔ دوسری وجہ، ٹھہرو، دوسری وجہ بہت بڑے راز سے 103 چک میں پردہ اٹھا رہا ہوں، بہت بڑے راز۔ دوسری وجہ کیا تھی؟ جب میرے مولا کا سر کٹا، مصائب نہیں پڑھا، نیزے پہ سوار ہوا، میرے مولا نے قرآن شروع کیا۔ شمر نے عمر سعد کو دیکھا، عمر سعد نے شمر کو دیکھا، دونوں نے خولی کو دیکھا، خولی نے حرملہ کو دیکھا۔ ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے ہم نے تو کاٹا تھا۔ تھوڑا بولنے کی کوشش کریں، ہم نے تو کاٹا تھا، یہ کٹ کے بھی بول رہا، اس نے تو نیزے کو منبر بنا لیا۔ توجہ توجہ، بھی جملہ نہیں کہا میں نے، ملک صاحب آج کی تقریر یاد رہے گی۔ اس نے تو نیزے کو منبر بنا لیا۔ یہ کہنا تھا کہ میرے مرشد نے فرمایا شمر، عمر سعد، خولی، حرملہ قریب ہمارے، چاروں آئے، یہ درمیان میں نیزہ ہے، چاروں طواف کر رہے تھے، نہیں غور کیا، درمیان میں کھڑے ہوئے۔ میرے مولا کہا کس بات پہ حیران ہوں کہ میں بول کیوں رہا ہوں؟ یہ خاموشی نہیں، مجھے پتہ ہے اس قسم کی تقریریں نہیں کی جاتی، لیکن میں آپ کو تحفہ دے کے جاؤں کہ اس لیے حیران ہونا کہ میں کٹنے کے بعد بول رہا ہوں۔ حکیم صاحب جو کہتے ہاں مولا کا ساری باتیں چھوڑو، میں نے قرآن سے ہی پڑھا ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے، نہیں غور کیا جملے بات، میں نے قرآن سے ہی پڑھا۔ چاروں بے غیرت کہنے لگے گو ہم نے آپ کو کاٹا ہے، لیکن ہم یہ مانتے ہیں قرآن جیسا آپ پڑھتے ہیں کوئی نہیں پڑھ سکتا۔ حسین نے کہا بے غیرتو، تمہیں تعریف کے لیے نہیں بلایا، میں نے تجھ سے ایک بات بڑے اعتراض کا جواب دینا تھا۔ جب موت آنے کے بعد حسین کو ہذیان نہیں ہوا تو بخار کی وجہ سے میرے نانا کو کیسے ہذیان ہو؟
ہائے 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 اللہ اکبر حیدری کیا بات ہے آپ کی کیا بات ہے آپ کی آپ کا شکریہ آپ نے اس مشکل گفتگو کو سنا توجہ ہے کہا جب موت کا ذائقہ چکھنے کے بعد سر تن سے جدا ہونے کے بعد نعوذ باللہ ایک لفظ کا فرق نہیں تو بخار کی وجہ سے میرے نانا کو ہذیان کیسے ہو گیا شبیر نے نیزے سے زمانے کو بتایا ہذیان سے بری یا نہیں ماں ہے کہ نہیں ہے بس شبیر نے نیزے سے ایک اور بھی وجہ تھی شبیر کا نیزے پر قرآن پڑھنے کی تاکہ 36 شہروں میں لوگ زینب کا سر نہ دیکھیں اللہ تمہاری بیٹیوں کا پردہ سلام میرا بیٹا ممبر ہٹا دو کیونکہ مصائب میں ہمیشہ آپ میں آ کر آپ تیر میں بیٹھے بہت شکریہ مولا آپ کو کوئی غم نہ دے غم حسین کے علاوہ بس چند منٹوں کی زحمت سماعت ہے جب تک بندہ ممبر پہ کھڑا رہتا ہے آئے تیر بھائی وہ خطیب رہتا ہے جب وہ آپ میں آ جائے تو پھر بیٹھو بیٹا عزادار ہوتا ہے میری پاک بیٹیوں جب بھی گھروں سے آنا کبھی چادر کے بغیر نہ آنا میں ہر مجلس میں کہتا ہوں جب تک زندہ ہوں کہتا رہوں گا میرے بچوں بی بی زینب کے پاس ساری دنیا شراب پیے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں شرابیوں کے بیٹے شرابی ہوتے ہیں جو علی کا شیعہ بیٹھا ہے کبھی زندگی میں شراب نہ پینا اس شراب کی وجہ سے ماں 4 گھنٹے کھڑی رہی بیٹی شام کے بازار میں 72 گھنٹے جو اب تک نہیں ہو سکا اس شراب کی وجہ سے سجاد 4 سال کی بہن کا جنازہ اٹھا کے کہتا رہا لوگوں ایک سید زادی مر گیا ہے اللہ تمہاری بیٹیوں کے پردہ سلامت کی آپ نے جیسے بھی فضائل سنا میں نے کبھی زبردستی نہیں کی لیکن مصائب آل محمد میں کوشش کیا کرو یہ خطیب کی کامیابی نہیں میرے معصوم فرماتے ہیں ہمارے مصائب میں ایسے رویا کرو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاشے پہ روتی ہے پہلا مصائب کا جملہ پڑھنے لگا جتنے سیدوں مجھے اجازت دینا طاہر بھائی آپ کی بھی زندگی گزر گئی میری بی بی کی وکالت کرتے ہوئے ان ممبروں پہ کھڑے ہو گئے کوئی غریب سے غریب شاہد صاحب اجازت ہے کوئی غریب سے غریب بہن دیکھی ہے جس نے 2 سال کے بعد اپنے بھائی کا چلم کیا ہو 103 چک کی بیٹیوں اس گاؤں میں غریب بیٹیاں بھی رہتی ہیں امیر بیٹیاں بھی رہتی ہیں کوئی بہن دکھا دو جس نے قبلہ 2 سال کے بعد اپنی بہن اپنے بھائی کا چلم کیا ہو اتنی غریب ہو گئی تھی بیٹی امیر کی کہ زینب کے ایک لباس میں کئی سال کٹ گئے تاریخ کہہ رہی ہے محرم کے چاند میں سیدانیوں کے اچانک وقت الٹ گئے اور اتنی غریب ہو گئے بسم اللہ کافی ہے یہ بس اب ہائے کر رہے ہیں میرے آنے کا مقصد مکمل اللہ ہمارے ممبروں کو اداکاروں سے بچائے یہ عزاداری بڑی مشکل پھیلی ہے میری درخواست ہے ذاکر مولویوں سے بی بی کا واسطہ نقلی طریقوں سے میری بی بی کا ذکر نہ کرنا ورنہ اس سے تکلیف ہوگی جس کا آج بھی پہلو زخمی ہے جو روتا ہے بسم اللہ جو نہیں روتا اس میں زبردستی نہ کرنا 2 سال کے بعد قید رہا ہونے کا حکم کیا دینا تھا یزید نے زینب کو رہا نہیں کیا زینب نے ملعون کو رہا کیا علی کی فاتحہ بیٹی نے شام والوں کو بری رہا کیا عزادار مذہب کربلا اپنے وقت پر سلجھنا آئے گا لیکن دیکھنا میری بی بی کا موسم سجادہ کے کہتے ہیں اماں قید رہا ہو گئی بی بی کی آنکھیں ایسے برسی جیسے ساون کے بادل برسے سجاد کہتے ہیں اماں رو کیوں رہی ہو کہ بیٹا رہائی پہ خوش وہ ہوتا ہے جس کے وطن میں کوئی بچا ہو
جس کا باپ بچا ہو، جس کی ماں بچی ہو، جس کے بھائی بچے ہو، میں مدینہ میں جا کر کیا کروں گی؟ میری سکینہ تو شام۔ کہا سجاد اسے کہہ دے جب تک شہیدوں کے سر نہیں ملتے شاید اسی پہ مجلس تمام ہو جائے، اس وقت تک زینب مدینہ نہیں جائے گی۔ اونٹ آئے جس میں پردے لگے ہوئے تھے، میری بی بی نے کہا سجاد اسے کہہ دے یہ مخمل پردے اتار دے، میں ایسے ہی جاؤں گی جیسے میں شام میں آئی تھی۔ روتے ہو زدہ پاک بی بی آپ کے سمر کی بس وقت کے اندر زلجنہ آئے گا۔ میرے بچوں نے بڑا خوبصورت زلجنہ سجایا، آج بھی زلجنہ پر اسی طرح تیر لگے ہوئے ہیں جس طرح حسین کے زمانے میں زلجنہ کو تیر مارتے تھے۔ آج لوگ کہتے ہیں ٹھہرو بیٹا بھی، ٹھہرو کوئی نہ اٹھے۔ بی بی زینب کے پاس مجھے مسائل پڑھنے تھے، ہے ہمارے پاس 5 منٹ، عزادار جملہ سن لو۔ ذاکر کی ساری محنت مصائب آل محمد کے لیے ہوتی ہے۔ کہا جب تک شہیدوں کو سر نہ ملے میں رہائی قبول نہیں کروں گی۔ جتنے سید بیٹھے ذرا ہاتھ کھڑے کرو، جملہ مشکل ہے۔ اجازت ہے سیدزادہ، اجازت ہے سیدزادہ، آپ کی جدہ کی عزت کی قسم۔ بی بی کو الگ زندان ملا، بی بی نے مجلس شروع کی۔ آج تو ہم شبیوں پہ تمہیں رلاتے ہیں، بی بی نے پہلی مجلس شروع کی۔ سجاد کی آواز آئی ہٹو بچو، بی بی کہتی بیٹا کس کا سر آیا؟ سجاد رو کے کہتے ہیں ماں میرے بھائی قاسم کا سر آیا۔ ماتم کر جو رونے کے لیے آیا ہے۔ 2 سال کے بعد فرما نے بیٹے کا سر دیکھا، چوم کے کہا آئیو میرا دولہ بیٹا۔ اللہ تیری بیٹیوں کا پردہ سلامت دیکھے۔ قاسم کا سر آیا، تھوڑی دیر کے بعد آواز آئی ہٹو بچو، یہ گریہ ہر بندہ رو رہا ہے، راستہ دو۔ کہا کس کے سر آ گئے؟ کہا زینب کی جوڑی کے سر آ گئے، آن محمد کے سر آئے جسے اب بھی ماتم کرنا نہیں آیا۔ زینب نے کہا یہ میرے بیٹے نہیں، یہ تو اکبر کا صدقہ ہے، اس میں رباب تو رو لے، اس میں فرما تو رو لے، میں تو اکبر کے لیے رو گی جو اب تک نہیں رو سکا۔ کہ سجاد کی آواز آئی ہٹ جاؤ راستہ دو۔ کہا کس کا سر آیا؟ کہا لیلا کے علی اکبر کا سر آیا۔ تمام بیویاں کھڑی ہوئی۔ زینب کی آواز ہے۔ یہ مصائب انشاءاللہ پہلی مرتبہ سن رہے، بیٹے تھوڑی آواز کھولے۔ سجاد لانا ذرا میرے اکبر کا ساتھ دے۔ بی بی نے ہاتھوں پر اکبر کا ساتھ دیا، پہلا بوسہ ادھر دیا، دوسرا بوسہ ادھر دیا، تیسرا بوسہ ماتھے پہ دیا۔ علامہ دردی فرماتے ہیں طاہر بھائی مر جائے گا جس نے جملہ سن لیا۔ بی بی زینب رو کے کہتی ہے اکبر کیا کوئی موت سے ایسے جدا ہوتا ہے؟ سینے پہ ہاتھ مارو جڑ گئی زینب، کیا ماں سے کوئی ایسے جدا ہوتا ہے جو اب تک نہیں ہو سکا؟ یا قیامت آ گئی۔ قید خانہ میں آواز آئی راستہ دو، حسین کے جرنیل عباس کا سر آ گیا۔ سوئنگیوں نے سروں کا ماتم شروع کیا، آواز آئی ہائے عباس، ہائے حسین۔ جو بندہ کہتے ہیں نا حکیم صاحب میری ماں مر گئی تھی مجھے رونا نہیں آیا، میں مصائب پڑھ رہا ہوں اس جملے پر تیری آواز شام نہ جائے، میں بی بی کا رو کر رہے لیکن سمجھا کر آہستہ پڑھوں گا تاکہ سمجھ سکو۔ جب تک سرگودہ والوں میں بی بی کا سب سے چھوٹا ذاکر ادنا ذاکر آج ایک جملہ کہہ رہا ہوں، جس نے غور سے سن لیا گھر مجلس ختم ہو جائے گی، بستروں پہ جا کے نہ رو تو میں بی بی کا نوکر نہیں، لیکن غور سے سننا جب تک عباس کا کٹا ہوا سر سجاد کے ہاتھوں پہ رہا غازی کی آنکھیں کھلی تھی۔ میں نے کہا تھا نا غور سے سن لو، ماشاءاللہ اپنے غور سے سنا۔ اللہ تمہاری بیٹیوں کے پردہ سمر غیرت مندوں کے لیے جملہ، جب تک غازی کا سر سجاد کے ہاتھوں پہ تھا
آنکھیں کھلی تھی، مجھے سید معاف کرو گے، زینب آگے بڑھی کہ اللہ میرے غازی کا سر دے، ادھر زینب نے اٹھایا، سرگودا کے غیرت بندو تیرے غازی کی آنکھیں بند ہو گئی، زینب کی آواز آئی عباس آنکھیں کھول، ابھی تو تیری بہن ہے، تجھے ہاتھوں کے نشان دکھانے ہیں، عباس نے تیری بہن کا سر زخمی۔ اللہ تیری بیٹیوں کے پردے سے بس بیٹا 2 منٹ کے بعد زلجھنا آنے والا ہے، عزادارو عباس عباس دیکھ ابھی تیری بہن تجھے ہاتھوں کے رسن کے نشان نہیں دکھا، ہر بندہ رو رہا ہے، کوئی ایسا شیعہ نہیں جس کی آنکھ میں آنسو نہ ہو۔ عباس ابھی میں نے تجھے سر کا زخم نہیں دکھایا، جب تیسرا استغاثہ میری بی بی نے پڑھا ہے نا، اب میں وہ جملہ کہہ رہا ہوں جو میرا نہیں، کسی ملا کا نہیں، امام زمانہ کا ہے، جو امام کے جملے پہ گناہ رو سکا اس کا اپنا مقدر۔ میرا مولا فرماتا ہے میرا سلام ہو اس چچا پر جو کربلا سے لے کے شام تک گھوڑے کی گردن میں اس لیے گیا ہے تاکہ زینب کے سر پر غازی کی نظر۔ آخری جملے زلجھنا آنے والا ہے، زندگی نے مہلت دی، چہلم کی میں صاحب پھر پڑھوں گا۔ میرے بچوں، جس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، جو کہہ رہے 18 سال گزر گئے اولاد نہیں ہے، جو کہتے ہیں گھر میں بیٹی نہیں ہوئی، جو کہتے ہیں میری بیٹی دکھیا ہے، گھر میں خوش نہیں، جو کہتے ہیں میں مسافر ہوں، کرائے کے مکانوں میں دھکے کھا رہا ہوں، میں جھولی اٹھا رہا ہوں، جملہ میں نے پڑھنا ہے، چیخ تو مار لے صبح سے پہلے مکمل نہ ہو، حسین کا ذاکر نہ کہنا، لیکن طاہر بھائی جو بندہ کہتا ہے نا بیٹا بیٹھ جا، مووی والے بیٹھ جا، پیچھے نظر بندے نہ بنے مووی، جو بندہ کہتا ہے میری ماں مر گئی تھی مجھے رونا نہیں آیا، اب تو جانے بی بی زینب جانے، میں جملہ آخری پڑھنے لگا ہوں، پتھر کا میں حسین نے غازی کا سجاد نے غازی کا سر لیا اور ایک طرف چلنا شروع ہوا، زینب کی آواز آئی سجاد ابھی تو غازی ملا نہیں، لے کے کہاں جا رہے ہو، مر جائے گا بندہ جس نے سمجھ لیا۔ سجاد کی آواز آئی اماں جب میری سکینہ بہن دنیا سے گئی تھی نا تو اس نے کہا تھا جب عباس کا سر ملے میری قبر پہ لے آنا، سکینہ کی قبر پر سر لے کر ماتم کرتے رونے کے لیے آیا ہے۔ سجاد نے سکینہ کی قبر پر عباس کا سر رکھا، قبر ہلی، سجاد نے کان لگایا، سکینہ کی آواز آ رہی تھی بھیا میرے چچا کو کہہ دے تیری بیٹی نے نہ 36 شہروں میں پانی پیا ہے، نہ اس کا غسل ہوا، نہ اس کا کفن ہوا، قیامت کے روز ہر کوئی کفن سے اٹھے گا اور سیاہ قیامت کے روز ہر کوئی کفن سے اٹھے گا، ایک باپ ہے ایک بیٹی ہے جو کفن کے بغیر اٹھے گے، باپ کا نام حسین ہے، بیٹی کا نام سکینہ ہے۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنو، 2 سال کے بعد زینب اجڑ کر بھائی کا چہرہ بنانے آئی ہے، آؤ اس کے غم میں شریک ہو جاؤ، ہے حسین ماتم حسین۔ Hussein, Ya 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 Hussein.
جلی نامی گھوڑیے ماں حسین دی راضی ہوئی دھیاں تے بہنی دے پردے سلامت ہوئی بس اس تو زیادہ جلدی میں کر نہیں سکدا تیرے استبلیچ ایک مجلی نامی گھوڑیے مولا ہے فرمائے دے آدھے مولا دیون تو انکار تو کوئی نہیں لیکن بڑی شازور گھوڑیے آج تین کہ سواری نہیں کی تھی امام فرمائے دے اگر دے ویچا تو سواری جانے تھے علی جانے دھیاں دے پردے نے بابا مہربانوں حکم ملیا یقین فرماؤ اتنی شازور گھوڑی ذوالجناح دی مائے اتنی شازور گھوڑی ایک ایک آگے 8 سائز قابو ہیں لیکن قابو نہیں پیان دی نازو انداز دی چالے ناز نال پیر چین دیئے ناز نال رکھیں دیئے مہربانو امام ڈٹھائے امام فرمائیں دن صحیح ساں چھوڑ دے ہوں آگا شاہ خزلہ دے مولا شازور گھوڑیے بندے مرے سی نقصان کرے سی امام فرمائیں دن منو سنیان میں علیاں واہ بھائی واہ دھیاں دے پردونی ماں حسین دی راضی ہو شاءاللہ کوئی دکھ نہ دیکھے میں نے سنیاڑ میں علیاں چھوٹ گئی ہوں آگا کن گئے نازنے ہو رہے کن گئے نکھرے ہون مجھے لی گھوڑی بڑی آرام نہ دوڑ دی ہوئی امام دے قدمت آکے مو رکھے ہون قدمت مو چاہیا اس امام دے کنت مو رکھے شہین آباد علی بادشاہ دی داڑی ہنجو نال پس گئی شاہ خزل جی میں قریب کھڑا دیکھ کیا دے ہے مولا تُسا حیوانہ دی بولی جان دے ہو امام فرمائیں دن ایک حیوان کیا 18,000 عالم دی بولی جان دے علی امام فرمائیں دن پہلے تو دسا شاہ خزل آدھا ہے مولا تُسا حیوانہ دی بولی جان دے ہو پہلے دساؤ کہ اس حیوان تو ان کیا کھے تُسا رونے کیوں امام فرمائیں دن پہلے تو دسا تیرے استبل چندہ کوئی مرتجز نامی بچہ ہے مولا ہے فرمایا اووی دے آدھے مولا تو تو آدھے دیون دے قابل ہی نہیں مولا جون دے جمعہ نما دا کھیر پیتس نہ کھیر پیتس نہ دانا کھاندہ ہے امام فرمائیں دن وال کیا کرے دے آدھے مولا میں کیا دساواں میرے استبل دے سامنے ایک ریدہ ٹبے مولا استبل چو نکل ویندے پورا دے ہارٹ ٹبے تے گزرین دے مہربانو امام دی ہنجوان نال داڑی پوس گئی رو کے فرمائے دن ہائے شاہ خزل مرتجز ٹبیاں تے کی میں ویندے شاہ خزل آدھے مولا میں کیا دساواں ٹبیاں تے بھج کے جڑی دے اٹھ والی کے گھوڑی لے دے وال پاسلا کے رو دے ماں حسین دی راضی ہو میں دعا پہ منگنا تیری دھیاں تے بہنی دے پردے سلام رو کے آدھے ٹبیاں تے بھج کے جڑی دے اٹھ والی کے گھوڑی لے دے وال پاسلا کے رو دے وال پاسلا کے رو دے دھیاں دے پردے ہونی چونکہ وقت نہیں امام فرمائیں دن اووی منو دے مہربانوں چونکہ مرتجز نئیف آئی کمزور آئی حکم ملیا سائیس ہتھاں تے چاہیا رومن والے ہوں چاند کرم سائیس پچھے آئی مرتجز دی نگاہ علی بادشاہ تے پئی علی بادشاہ دی نگاہ مرتجز تے پئی ہون مرتجز سائیس دے ہتھاں تے تڑ پہ آئے زمین تے ڈٹھائے چند قدم چاہیس وال جھڑ پہ وال دوڑ دو ہویا علی بادشاہ دے قدمت یا ڈٹھائے اور رومن والے ہو ہن مہربانو یقین فرماؤ مرتجز کہیں ویلے امام دے ہتھاں دی خوشبو گھندے کہیں ویلے عباس ہوں دے تھوڑی دیر دے بعد مرتجز گھوڑا ایویں علی بادشاہ دے چگردو این دوڑنا شروع کیتے جی میں حاجی کعبے دے طواف کریں دے مہربانو شاہ خزلہ دے مولا ڈٹھنے این بیمارے ہو رومن والے تھوڑی عبادت ہو ویسی امام دی اکھیاں چو مہربانو آنسو این وین جی میں سامن دے بدل وز دین امام فرمائیں دن کیا کریں دے شاہ خزلہ دے مولا کیا دساواں انج دوڑی دا ہے جی میں ہسوار ڈھیگی آئی دا ٹبیات سر کو مار دے ٹبیات سر کو مار دے لگ دے واگا ٹوٹیاں اے پیندے سر وچ مٹیاں لگ دے واگا آخری مہینے مہربانو دا محرم دا دیئے کربلا دا میدانے بے قدریاں دا مہمانے رومن والے ہوں اسا تا تیرے ڈر تو پڑھ دیا اسا تا تیرے ڈر تو پڑھ دیا کہ مرتجز گھوڑے گوڑی لائی پاس ہلایا تے امام سوار ہوئے میں غلط پڑھا حسین بادشاہ دا ذاکر نہ ہوا مرتجز نو تا 17ویں قدم تے پتہ لگے کہ میری زین کھا لی ہے
سید بادشاہ انہاں قدمات پچھا والے امام دے قدمات منہ رکھے تے اپنی بولی اچ بول کے آدھا ہے لہکے آئے یا لایا گی آئے یا کے دین تو دھڑ پہ آئے چڑھیا بھین حقلا دے دیئے ہائے چڑھیا بھین حقلا دے دیئے متے کو بھین ملاوا یا روزے تے پہنچاوا متے کو بھین ملاوا یا روزے تے پہنچاوا زلجنا اتھائی کھڑا دے بھائی اتھائی کھڑا دے بھائی اسے زلجنال ایک میں گل کرنی میرے نیاز حسین سننا ہے اس زلجنال مخاطبہ اے زلجنا میرے مولا دا شیعہ دے دینی نام خدا دا اے شکل کنو معلوم تھی وہ ٹوٹا سانگا بھیڑ پھرانا اور نمبر والے ہو اے مرتجد گھوڑا کون گویا خیمے دے پاسے آیا ہے میری آلیہ سویر دے دیا دیا ہے مرتجد میرا بھرا کچھ لا رہی مرتجد میں تیرو کیا گئے جیسے آغاز